पाक फौज ने 2 रिटायर्ड अफसरान को कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुना दी और रैंक भी जब्त कर लिए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाती आमा के मुताबिक 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाती आमा के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी अहलकारों की बगावत पर उकसाने के जुर्म और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सजा सुनाई गई। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को सजाएं सुनाई हैं। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए। दिफाई तज्जियाकारों ने कहा है कि फौज और रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों को सजाएं मिलनी ही चाहिए। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद और सैयद मोहम्मद अली ने कहा है कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी पाकिस्तान के इदारों की बदनामी का सबब बन रहे थे और झूठी खबरें भी फैलाकर दुश्मनों का काम कर रहे थे। ये दोनों भारतीय चैनल्स के बहुत बड़े फेवरेट थे। इन दोनों को भारतीय एजेंसियों से फंड्स भी आ रहे थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि आए दिन वजीर आजम बदलने, जेल और मुल्क बदली से मुल्क कैसे चलेगा। 2017 में नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को खत्म कर दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल हमसाया ममालिक से अच्छी थी। मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था और महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारे दौर में लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का भी खात्मा हो चुका था। सीख पैक पर काम तेजी से जारी था और मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर उस वक्त हमारे खिलाफ साजिश करके हुकूमत खत्म की गई। साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म ही कर दिया गया। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत मुल्क होता। जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की? इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? RTS क्यों बंद किया? ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। जो 70 साल इस मुल्क के साथ किया गया, अल्लाह न करे किसी और मुल्क के साथ हो। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ओहदे से बरतरफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सदर मुमलिकत की बरतरफी की दरख्वास्त एक शहरी की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत की जानिबदारी और मिसकंडक्ट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। सदर आरिफ अलवी अगर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए जाएं तो उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके नतीजे में अब तक 11 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। जिना अस्पताल के हुकाम के मुताबिक 9 मैयतों को जिना अस्पताल, जबकि 1 सिविल और 1 को आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। डिप्टी डायरेक्टर शोबा हादसात जिना अस्पताल का बताना है कि जाबहक और जख्मी होने वाले तमाम मर्द ही हैं, जिनकी उम्रें 22 से लेकर 43 साल तक हैं। मकबूजा फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-इक़साम ब्रिगेड्स ने 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए 24 यरगमालियों को रिहा कर दिया है, जबकि जवाब में इसराइल ने अपनी जेलों में कैद 39 फलस्तीनी बच्चों और खवातीन को आजाद किया। मकबूजा फलस्तीन के महसूर इलाके गजा में इसराइल और हमास के दरमियान तह पाने वाले मुआहदे के तहत 4 रोज़ा जंगबंदी का बाकायदा आगाज हो गया। आर्जी जंगबंदी का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे हुआ है, जो अगले 4 रोज यानी मंगल के सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। जंगबंदी के दौरान इसराइल हमास मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला करेगा।
معروف امریکی ماڈل گیگی حدید نے اسرائیل کی سوچ پر شدید تنقید کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا صرف اسرائیل ہی سچا ہے، باقی دنیا کیا جھوٹ بول رہی ہے۔ گیگی حدید کا یہ کہنا تھا کہ ان امریکی ماڈلز اور فنکاروں میں ہوتا ہے جو فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں، انہیں فلسطین کی حمایت کرنے پر اسرائیل کی جانب سے دھمکیاں بھی موصول ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معصوم فلسطینیوں کی آواز بنی ہوئی ہیں۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ پرینیتی چوپڑا نے اپنے فین کلبز کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے نام سے منسوب جھوٹی خبریں پوسٹ نہیں کریں گے، وہ قانونی کارروائی کر دیں گی۔ پرینیتی چوپڑا نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری میں اپنے فین کلبز کے لیے خصوصی نوٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ فین کلب میرا نام استعمال کر کے اپنے فنکاروں کے حق میں جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ پاکستان سمیت بھارت میں بھی مقبول خوبرو اداکارہ سجل علی کو ان کے مداح نے جلد شادی کرنے کا مشورہ دے دیا۔ حال ہی میں ایک سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں اداکارہ کی جانب سے شادی کا کہنے والی سوشل میڈیا صارف کو جواب میں کہا گیا کہ سجل علی نے گزشتہ شب ایک تصویر انسٹاگرام پر پوسٹ کی، جس پر صارفین نے کئی طرح کے تبصرے کیے۔ انہی میں سے ایک صارف نے سجل کی پوسٹ پر لکھا کہ شادی کر لو، اب قیامت بھی قریب ہے۔ اداکارہ کی جانب سے صارف کو اس مشورے کا جواب دینا مناسب سمجھا گیا اور انہوں نے کہا کہ شادی کا قیامت سے کیا تعلق ہے میرے بھائی۔ اور سالگرہ کے لیے دبئی نہ لے جانے پر ناراض بیوی کے مکے سے شوہر ہلاک ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی شہر پونے کی رہائشی 36 سالہ رینو کا اپنی سالگرہ منانے دبئی نہ لے جانے پر شوہر 38 سالہ بزنس مین نکل کھنہ سے ناراض تھی۔ دونوں کے درمیان قیمتی تحائف نہ دینے پر بھی تلخ کلامی ہوئی، جس پر رینو نے اپنے شوہر کے ناک پر گھونسا مارا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھونسا اتنا شدید تھا کہ نکل کھنہ کی ناک سے بے تحاشا خون بہنے لگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں کہ پاک فوج نے 2 ریٹائرڈ افسران کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنا دی ہے اور رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 2 ریٹائرڈ افسران عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے۔ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دونوں ریٹائرڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کا جرم اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے 1923 کے تحت سزا ہوئی ہے۔ عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو دونوں ریٹائرڈ افسران کو سزائیں سنائی۔ سزا کے تحت 21 نومبر 2023 سے دونوں ریٹائرڈ افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے کہا کہ فوج اور ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان نے کہا کہ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی پاکستان کے اداروں کی بدنامی کا سبب بن رہے تھے اور جھوٹی خبریں پھیلا کر دشمنوں کا کام کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بکار خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں بھارتی چینلز کے بہت فیورٹ تھے، ان دونوں کو بھارتی ایجنسیوں سے فنڈز آ رہے تھے، انہیں موقع دیا گیا لیکن پیش نہیں ہو رہے تھے، ان کو انٹرپول کے ذریعے لایا جانا چاہیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید کا یہ کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو بہت پہلے ہی سزا ہو جانی چاہیے تھی، یہ عوام کو اداروں کے خلاف کھڑا کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کیا گیا،
جو بھی فوج اور ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسائے سب کو ایسی ہی سزائیں ملنی چاہیے۔ بات کریں سیاست سے متعلق تو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ آئے دن ہی وزیر اعظم بدلیں، جیل اور ملک بدری سے ملک کیسے چلے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم بدلنے، جیل اور ملک بدری کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ 2017 میں نون لیگ کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہمسائے ممالک سے بہت اچھی تھی، ملک خوشحال تھا، روپیہ مضبوط تھا اور مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، سی پیک پر کام تیزی سے جاری تھا اور ملک ترقی کر رہا تھا، مگر اس وقت ہمارے خلاف سازش کر کے حکومت ختم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت ہماری حکومت کو ختم ہی کر دیا گیا۔ ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج پاکستان ملک مضبوط ہوتا۔ ججوں کو کیا ضرورت تھی سازش کا حصہ بن کر ملک پر کلہاڑا چلانے کی؟ الیکشن میں ہیرا پھیری کیوں کی گئی؟ آر ٹی ایس کو کیوں بند کیا گیا؟ ایسے بندے کو لانے والے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ذمہ دار ہے۔ جو 70 سال اس ملک کے ساتھ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کسی اور ملک کے ساتھ ہو۔ سابق وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ بہت مشکل وقت دیکھا ہے، میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جتنا عرصہ اقتدار میں رہا اس سے زیادہ عرصہ جیلوں، ملک بدری اور مقدمے بھگتنے میں گزرا ہے۔ اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو عہدے سے برطرف کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت کی برطرفی کی درخواست ایک شہری کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ صدر مملکت کی جانبداری اور مس کنڈکٹ کے خلاف کارروائی کا حکم دے۔ صدر عارف الوی اگر مس کنڈکٹ کے مرتکب پائے جائیں تو انہیں عہدے سے برطرف کیا جائے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر مملکت جانبدار ہیں اور ملکی سربراہ کے عہدے پر رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ صدر مملکت اپنے عہدے پر غیر جانبداری سے کام نہیں کر رہے۔ صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف برتنے ہوئے عہدے کا ناجائز استعمال بھی کر رہے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق صدر عارف الوی اپنے دفتر کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نگراں وزیر اعظم وفاقی بیوروکریٹس کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کریں گے۔ انتہائی معتبر ذرائع نے جنگ کو بتایا ہے کہ اس سے قبل نگراں حکومتیں صرف 3 ماہ کے لیے آتی تھی اور اس عرصے کے دوران نہ تو کسی نگراں حکومت نے بیوروکریٹس کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقیاں دینے کا ہائی پاور سلیکشن روڈ منعقد کرایا اور نہ ہی اس حوالے سے نگراں حکومت کے اختیارات کا کوئی تعین یا قانون سامنے آیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ نگراں وزیر اعظم کے بیوروکریٹس کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی دینے کے جوابدہی اختیارات کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ غزہ میں مسلمانوں پر مظالم دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پاک پتن میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کی انسانیت آج غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دے۔ آج غزہ کے مسلمانوں پر ظلم برپا ہے، تمام انسانیت کو چاہیے کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دے۔ آج غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے، غزہ کے مسلمانوں پر جہازوں سے بمباری کی جا رہی ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ غزہ کے نہتے مسلمانوں پر ٹینکوں کی چڑھائی ہے۔ روسی صدر مسلمان نہیں لیکن انہوں نے بھی غزہ کے معصوم بچوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم ایک دھوکہ دہی ہے۔ 18ویں ترمیم سے عام سندھی نہیں جاگیرداروں کو فائدہ ہوا ہے۔ کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی شہر کے وسائل مینڈیٹ کو لوٹنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کا آئین آمرو جابرو اور ان کے خلاف تحفظ کرتا ہے۔ ہم پاکستان کو ایک بہترین آئین دیں گے، یہی ہمارا منشور اور شرط ہوگی۔ جمہوریت کے ثمرات عوام تک نہ پہنچے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایسی جمہوریت نامنظور ہے۔ ایسا قانون جو ظالم کو جبر کا لائسنس دیتا ہو، ایسا قانون نامنظور کرتے ہیں۔ کورنگی سے ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ وسائل اور طاقت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔
इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्ताल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे की समाअत हुई। इस मुकदमे में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ भी नामजद हैं, जिन्होंने आज अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई। साबिक वजीर मरियम औरंगजेब गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में पेश नहीं हुई थी और उन्होंने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो इस समाअत पर भी पेश ना हुई, जिस पर अदालत ने उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और अब कुछ बात सीटों की एडजस्टमेंट से मुतालिक। तो एमकेएम ने नून लीग से रवायती सीटों पर सीट एडजस्ट से मुआवजत कर ली है। जराये के मुताबिक कराची में एमकेएम और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, जिसमें आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और सूबे में सियासी इत्तेहाद पर गुफ्तगू की गई। जराये का कहना है कि एमकेएम ने नून लीग से कराची में मुत्तहदा की रवायती सीटों पर सीट एडजस्टमेंट से मुआवजत कर ली है। ताहम लियारी, केमाड़ी और मलीर के चंद हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए रजामंदी जाहिर की है। हैदराबाद में कौमी असम्बली की दोनों नशिस्त पर एमकेएम ने अपना उम्मीदवार लाने पर जोर दिया है, जबकि मीरपुर खास, नवाब शाह, सखर, लाड़काना और टंडवाला हियार की नशिस्तों पर एमकेएम बात करने पर राजी है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि जिन नशिस्तों पर एमकेएम को 20 से 25 हजार वोट मिले, वहां वो नून लीग को सपोर्ट करे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि इद्दत के निकाह करना शर्मनाक जुर्म है। उनका कहना था कि इद्दत के दौरान में निकाह कर लेना निहायत ही शर्मनाक है। काजी को हक हासिल है कि वो सख्त से सख्त सजा दे। शरीयत कहती है कि अगर इद्दत के दौरान निकाह हुआ हो तो वो निकाह हुआ ही नहीं होता। अगर निकाह कर लिया तो धोखादही और शरीयत की खिलाफ वर्जी होगा। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है, मैं तो इसको जहालत ही समझता हूँ। अदालत चाहे तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल से भी राय ले सकती है। किसी भी सूरत दौरान इद्दत निकाह जायज नहीं होता। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि ये मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं, एक जुर्म और गुनाह का ताल्लुक था। इस तरह का अमल काबिल मुज़म्मत है। खावर मनी का इतना अरसा क्यों खामोश रहे? एक जुर्म खावर मनी का और दूसरा जुर्म छुपाने वालों ने किया। निकाह ख्वान से भी पूछना चाहिए। शहरी इत्तेदार से खबर आपको दें कि कराची में राशिद मिनहास रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में अब तक 11 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। जिना हस्पताल के हुकाम के मुताबिक 9 मैयतों को जिना हस्पताल, जबकि एक सिविल और एक को अब्बासी शहीद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर शोबा हादसात जिना हस्पताल का बताना है कि जाबहक और जख्मी होने वाले तमाम मर्द ही हैं, जिनकी उम्रें 22 से 43 साल के दरमियान है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक सुबह 6 बजे लगने वाली आग इमारत की 6ठी मंजिल से 4थी मंजिल तक फैली, जिस वजह से दर्जनों दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं, जबकि कसीर अलमंजिला माल और इतराफ की इमारतों की बिजली भी मुअत्तल कर दी गई। रेस्क्यू हुकाम का मजीद कहना है कि दम घुटने के नतीजे में 11 अफराद जाबहक हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट से खबर आपको दें कि बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 27 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को वजीर आजम के ओहदे से हटाने के बाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जेल में अहले खाना से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही की अहले खाना से अडयाला जेल में मुलाकात कराएगी, जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही है। ज़राए का यह बताना है कि परवेज़ इलाही के अहले खाना से मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई है। और मुल्क की जंगी सूरत हाल से मुतालिक खबर आपको दें कि मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करे विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स ने 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए 24 यरगमालियों को रिहा कर दिया है, जबकि जवाब में इसराइल ने अपनी जेलों में कैद 39 फ़लस्तीनी बच्चों और खातीन को आज़ाद किया। मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर इलाके गजा में इसराइल और हमास के दरमियान तह पाने वाले मुआहदे के तहत 4 रोज़ा जंगबंदी का
آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ عارضی جنگ بندی کا آغاز مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ہوا ہے، جو اگلے 4 روز یعنی منگل کے صبح 7 بجے تک جاری رہے گا۔ جنگ بندی کے دوران اسرائیل حماس معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ اور عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ صومالیہ میں مسلسل بارشوں سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، جس سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبری ایجنسی کے مطابق صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو اور اس سے ملحقہ علاقوں میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں کے باعث آنے والے سیلابی ریلے رہائشی علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں، جس نے زندگیوں کو مفلوج کر دیا ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 7 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ صومالیہ میں مسلسل بارشوں سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، جس سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو اور اس سے ملحقہ علاقوں میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں کے باعث آنے والے سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو چکا، جس نے زندگیوں کو مفلوج کر دیا ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں، جن میں سے 7 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ صومالیہ کے سب سے بڑے الہدیہ کیمپ میں بھی پناہ گزینوں کے رہنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ شیخوپورہ کی ٹرپ بس کو شاہدرہ کے قریب حادثہ پیش آیا ہے۔ NA47 سے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سید سبطل حیدر بخاری کی زخمیوں کی عیادت کے لیے پولی کلینک ہسپتال میں آمد۔ سید سبطل حیدر بخاری نے خون کی احتیاط اور دوائیوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سختی سے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور اپنی موجودگی میں زخمیوں کو فوری وارڈز میں شفٹ بھی کروایا۔ پیٹرن ان چیف پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے بلوچستان کے ترین قبائل کے رہنماؤں اور عمائدین کی ملاقات ہوئی۔ قبائل رہنماؤں اور عمائدین نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ جہانگیر ترین سے سعد اللہ جان ترین، محب اللہ ترین، ریحانہ حبیب جالی بلوچ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ سے ڈاکٹر سلیم پٹھان بھی موجود تھے۔ ملک سعد اللہ جان ترین کو استحکام پاکستان پارٹی بلوچستان کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ ریحانہ حبیب بلوچ IPP وومن ونگ بلوچستان کی صدر نامزد ہیں، جبکہ پیٹرن ان چیف IPP پارٹی جہانگیر ترین کی مشاورت سے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ IPP کا وجود 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کی قیادت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ IPP کا وجود 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کی واقعات کی وجہ سے ہوا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشقوان کی کاموں کی کلب میں پریس کانفرنس کہا کہ IPP کا شاہین گجرانوالہ میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشقوان کا یہ کہنا تھا کہ PTI اپنے مینڈیٹ سے ہٹ گئی اور 9 مئی جیسا واقعہ پیش آیا۔ PTI نے 9 مئی کا واقعہ کر کے سیاسی تباہی کو دعوت دی ہے۔ کاموں کی خاور منیکا کی زبانی PTI کی کہانی سن تو لی ہوگی۔ امریکہ، کینیڈا، بھارت اور دیگر ممالک سے آئے سکھ یاتریوں کی IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہمراہ سیف سٹی اتھارٹی میں آمد۔ IG پنجاب کے ہمراہ مینیجنگ ڈائریکٹر سیف سٹیز اتھارٹی احسن یونس اور وزیر اوقاف اظفر علی ناصر سمیت دیگر مہمان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے، جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی صابر، بتائیے گا وسیم کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، آج سیف سٹی کی بات کی جائے تو جس طرح سے امریکہ، کینیڈا، بھارت و دیگر ممالک سے آئے سکھ یاتریوں کی پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں آمد ہوئی ہے اور ان کے ہمراہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا اور باقاعدہ طور پر ان کو تمام دفتر کی سیر بھی کروائی اور دیگر جو اندر فنکشن سے ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ IG پنجاب کے ہمراہ میں بتاتا چلوں کہ صوبائی وزیر اوقاف اظفر علی ناصر کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمراہ سکھ یاتریوں کو سیف سٹی کا دورہ کروایا گیا ہے، جبکہ IG پنجاب کے ہمراہ جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ ایڈیشنل IG احسن یونس نے جو ہے وہ سکھ یاتریوں کے وفد کو جی آیا نو کہا، جبکہ سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے
जन्म स्थान करतारपुर और लाहौर में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ की। सिख यात्रियों ने मजहबी मुकामात की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर आईजी पंजाब और सेफ सिटी का शुक्रिया अदा भी किया है। इस मौके पर सिख यात्रियों के वफद का कहना था कि पाकिस्तान हमारे लिए दुनिया भर में महफूज तरीन मुल्क है, जबकि सिख यात्रियों ने पाकिस्तान बिलखसूस लाहौरियों की भरपूर मेहमान नवाजी को भी सराहा। आईजी पंजाब और सेफ सिटी ने जो मान सम्मान दिया है कोई भी सोच नहीं सकता था, जबकि गुरुद्वारों की देखभाल के लिए पंजाब हुकूमत और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। खबर आपको दें कि पंजाब फूड अथॉरिटी का फोटो सेशन अरूज पर है। लाइसेंस देने का रिकॉर्ड भी ऊपर, मगर अवाम नाकस और मजर सेहत खाने पर मजबूर है। गंदगी के ढेरों पर मछली स्टॉल्स, बर्गर स्टॉल्स और दीगर खाने के स्टॉल्स कायम हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां और डस्ट उड़कर खाने के स्टॉलों पर जा रही है। बस शेल्टर फूड पॉइंट्स में तब्दील हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो कि इस वक्त जीटी रोड दरोगा वाला पर मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा क्या सब हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरोगे वाला की हदूद में, और यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो नाकस तरीन कारकर्दगी देखने को मिली है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की, जिन्होंने लाखों रुपए की लागत से बस स्टैंड कायम किए, लेकिन बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर फिश पॉइंट कायम कर दिए गए, जो मुख्तलिफ फैमिलीज और मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है। मैं बात करूँगा पंजाब फूड अथॉरिटी की, जिन्होंने लाइसेंस बनाने में अपना रिकॉर्ड कायम कर दिया, लेकिन अवाम को सेहत बख्श जो खुराक देनी थी वो सिर्फ वादों की हद तक ही महदूद रही। हम मज़ीद बात करेंगे यहाँ के जो ऑनर है उनसे कि वो हमें इस हवाले से क्या बताते हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? भाई ये बताइएगा, ये बस स्टैंड जो हुकूमत ने बनाया था अवाम की सहूलत के लिए, आपने इसको फिश पॉइंट में तब्दील कर दिया, क्या कहेंगे? आप बताएं। इधर मामला भला क्या, इधर जो है ना वो नशेई लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं, यूरन भी करते हैं, सारा कुछ गंदगी करते हैं। इस वजह से फिर उसको साफ रखने के लिए भी समझ लें एक आधा टेबल लगा देते हैं कि वो इधर ना लेटे। नहीं, आप ये देखें कि पहले आपने सारी तजावज़ात कायम की, आपके SOPs भी नहीं पूरे पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक, फिर भी आप काम करें। आप समझते हैं कि ये सेहत बख्श है और आवाम खाकर बीमार नहीं होगी? भाईजान, ये गरीबों वाला ढाबा है, इसमें तो कोई होटल वाली तो बात नहीं है। अच्छा। और इतना नहीं, अल्लाह माफ़ करे कि कोई मुज़र चीज़ नहीं है। सरसों का ऑयल है, सारी डस्ट इधर आ रही है, सरसों का ऑयल है, इसी डस्ट आ रही है, ओपन ही सर बैठते हैं सारे, इसी तरह ओपन ही पुराने अड्डे लगे हुए हैं। नाज़रीन, ये वादे थे पंजाब फूड अथॉरिटी के, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि आवाम को हम हर सेहत बख्श जो है ना वो खुराक देंगे, खेत से प्लेट तक साफ़ सुथरी हम खुराक मुहैया करेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पहले तो तजावज़ात कायम है, दूसरे नंबर पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने यहाँ पर जो लाखों की लागत से ये स्टैंड कायम किए थे, वहाँ पर फैमिलियों को बिठाकर फिश पॉइंट खिलाई जा रही है। एक्सपो सेंटर में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और चीनी कंपनियों के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का एहतमाम हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मियां गुलाम यासीन ने कहा है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का फरोग वक्त की अहम ज़रूरत है। नुमाइश का मकसद है कि चीनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में शिफ्ट हो और पाकिस्तान में ज्यादातर मसनूआत तैयार की जाएं। हमारे रिपोर्टर अली फारूक एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी, मैं इस टाइम बिल्कुल मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ चाइनीज़ कंपनियों की एग्जीबिशन जारी है, जिसका ताउन किया था सरगोधा यूनिवर्सिटी से ने किया था, और इस हवाले से हम उनके प्रो चांसलर जो हैं, वाइस चांसलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी सर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल एक्सपो है जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ और सरगोधा यूनिवर्सिटी का एक जॉइंट वेंचर है, जिसके ज़रिए हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो यहाँ पे आके मीटअप करे और इनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर काम करें, और अपने जॉइंट वेंचर्स अगर करना चाहें तो इन कंपनीज़ के साथ कर सकते हैं। यानी चाइनीज़ ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो लोकल लेवल पे यहाँ पे इनको पार्टनरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसको ट्रांसफ़र करने के जो मेथड्स हैं उसको सीखा जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा काम है कि जो हमारी जो इंडस्ट्री इस वक्त प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल हो सकता है इसके थ्रू, और हम जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। उसके अलावा
यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंटों ने अपने स्टार्टअप्स किए हैं, नए आइडियाज़ के थ्रू वो एंटरप्रेन्योरशिप या नया बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट के थ्रू, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हुए हुए हैं, जिसमें नौजवानों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस कदर बढ़ चुका है, ये बिजली की कीमतों में इजाफा, ये आपका मार्कअप रिकॉर्ड ऊपर है, इस टाइम सिंगल डिजिट पे है नहीं, और दूसरा इसी तरह गैस के टैरिफ में इजाफा, तो किस तरीके से ये रिवाइव करेगी? मेरी बात सुनिए कि जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल होता है उसमें इनिशियली कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो फिर सीखते हैं। चाइना ने भी कोई ये तरक्की एक दिन में नहीं की, उन्होंने भी बड़ा टाइम लिया है। हम भी अगर उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को स्टडी करें कि वो किस तरीके से उन्होंने कॉस्ट को कर्टेल या मिनिमाइज किया है, तो उससे हमें बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन चाइनीज़ एंड द लोकल मैन्युफैक्चरर्स। अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो के आइडियाज़ को शेयर करे तो ठीक है आपकी बात कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हायर साइड पे है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटेट कम किया जा सकता है, लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है अगर वो चाहे तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का जो इंटरेस्ट है, चूँकि हम मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादातर ट्रेडिंग की तरफ चले गए और हमारी ट्रेडिंग भी मैक्सिमम चाइना के साथ है, तो हम ये चाहेंगे कि हम उस ट्रेडिंग को मिनिमाइज़ करके दोबारा अपनी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, हमारी इंडस्ट्री है, उसको हम उठाएं और सर्टनली वो जॉब भी क्रिएट करेगी और हमारे लोकल जीडीपी में भी इजाफा होगा। ये कितने दिन जारी रहेगी? 3 दिन जारी रहेगी। अच्छा सर, नाम क्या आपका? डॉक्टर मियाँ गुलाम यासीन जी, मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी। ये डॉक्टर मियाँ गुलाम यासीन ने वादा किया है कि जी ट्रेडिंग के ट्रेंड को कम करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेंड को बढ़ाने के लिए ये एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें चाइना से जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इधर हैं, ताकि अगर लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ ताउन करके यहाँ वो इसको बूस्टअप कर सकें, ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल सके। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। 1148 भारतीय सिख यात्री भी स्पेशल बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब पहुंच चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम ने भारतीय सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 27 नवंबर की रात गए तक जारी रहेंगी। जिले इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। एलडीए और टेपा का पार्किंग की जगह से तजावुजात हटाने के लिए मुश्तरका दौरा। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर टीमों ने आम शाहराहों का दौरा किया और नोटिस जारी किए हैं। चीफ इंजीनियर टेपा इकरार हुसैन और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली ने टीमों के हमरा शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का भी दौरा किया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, एलडीए और टीपा ने पार्किंग की जगह से तजावुजात हटाने के लिए मुश्तरका जो है वो दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए की हिदायत पर टीमों ने अहम शाहराहों का दौरा किया और नोटिस जारी किए हैं। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली ने टीमों के हमरा शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का विजिट किया। टीमों ने अब्दुल हक रोड, जेल रोड और जौहर टाउन में कमर्शियल इमारतों की पार्किंग एरियाज आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात हटाने के लिए नोटिस भी दिए हैं। एलडीए और टीपा की टीमों ने 2 दर्जन से ज्यादा कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी किए हैं। इन इमलाक में रेस्टोरेंट, अस्पताल, होटल्स, बैंक्स, फूड चेन्स, फार्मेसी, प्लाजा, शूज शॉप शामिल हैं। नोटिस पर अमल दरामद न कराने पर इन इमलाक को न सिर्फ सरबे मोहर बल्कि भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि बिल्डिंग रूल्स और पार्किंग कवानीन की खिलाफ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे शहर लाहौर में बिगड़ती सूरत हाल। स्मोक की वजह से हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मोक की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी है। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई नाकस हो चुका है।
صوبائی دارالحکومت لاہور سموگ کے باعث آج بھی دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 371 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموگ سے کراچی کی فضا بھی مظہر صحت ہو چکی ہے، جہاں EQI 414 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کے آلودہ فضا میں سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ اسموگ کے باعث شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو مکمل احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومتی اقدامات کے باوجود اسموگ کی شدت میں کمی نہ آ سکی۔ لاہور کا فضائی معیار انتہائی ناقص ہو چکا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور اسموگ کے باعث آج بھی دنیا میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ انتخابات کے قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ انتخابات کے قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے، سرگرمی آگے بڑھ چکی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کوہ نور نیوز سونیا ملک سے۔ جی سونیا، بتائیے گا آصف علی زرداری نے کیا ڈیوٹیاں لگائی ہیں؟ جی، الیکشن کے حوالے سے باقی جماعتوں کی طرح دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب جو ہے وہ بہت متحرک نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے صوبائی سطح پر جو پارٹی رہنماؤں کو ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپ دی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری نے مختلف رہنماؤں کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں، اور KPK اور پنجاب میں سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے لیے سید نیر بخاری، قمر زمان قائرہ، فیصل کریم کنڈی، محمد علی شاہ پاچا اور ساجد توری کے نام جو ہے وہ سامنے لائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں سعید غنی اور سید ناصر حسین شاہ کو ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے، اور اس کے علاوہ سابق صدر نے بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، جس میں بلوچستان کے سیاسی جماعتوں سے چنگیز خان جمالی، روزی خان کاکڑ اور صابر علی بلوچ جو ہیں وہ بات چیت کو آگے لے کے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ سونیا ملک، آپ اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب سے ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی سلیم حیدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ عوامی تحریک اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل میں انتخابی اتحاد ہونے کا امکان ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے ڈیپٹی بیورو چیف مصطفیٰ خان سے۔ جی مصطفیٰ خان، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک کی تمام سیاسی جماعتیں سرگرم ہو چکی ہیں اور تمام پارٹیاں انتخابی اتحاد بنانے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف عمل نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک، جس نے ماضی میں ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا مگر اس بار حالیہ ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، پاکستان عوامی تحریک کا دوبارہ انتخابی سیاست میں آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر اور سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی سردار سلیم حیدر نے اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب کے صدر قاضی شفیق اور پاکستان عوامی تحریک راولپنڈی کے صدر غلام علی خان سے ملاقات کی اور حلقہ NA50 میں عوامی تحریک سے مکمل حمایت کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ سردار سلیم حیدر سابقہ حکومت میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سمندر پار پاکستانی بھی رہ چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کو کچھ تاریخی پس منظر بتاتے چلوں کہ ماضی میں بھی عوامی تحریک نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت بھی کی اور ووٹ بھی کاسٹ کیے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت نے ضمنی انتخابات میں پاکستان عوامی تحریک نے NA133 لاہور سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل کو سپورٹ کیا اور الیکشن کمپین میں بھی بھرپور حصہ لیا، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اس حلقے میں 30,000 سے زائد ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی اور دوسرے نمبر پر آئی، اور صوبائی انتخابات میں عوامی تحریک نے تحریک انصاف کے امیدوار کو سپورٹ کیا۔ اس بار کیونکہ عوامی تحریک خود الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کس پارٹی سے سیاسی اتحاد کرتی ہے۔ تو آپ کو یہی کی جا رہی ہے کہ عوامی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی یا استحکام پاکستان سے انتخابی اتحاد کر سکتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تحریک منہاج القرآن کی لائف ٹائم ممبر بھی تھی اور ڈاکٹر طاہر القادری 1998 میں جو عوامی اتحاد بنائی گئی تھی اس کے صدر بھی تھے۔ اس کے بعد عوامی تحریک اور پیپلز پارٹی کے درمیان قریبی روابط بھی بڑھ گئے، کیونکہ عوامی تحریک پیپلز پارٹی
کہ روٹی کپڑا مکان اور روزگار کے بیانیے کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ دوسری جانب علیم خان سے بھی عوامی تحریک کے قریبی دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف، جن کو کزن کہا جاتا تھا، ان کے راستے جدا نظر آ رہے ہیں اور دوریاں بڑھ چکی ہیں۔ اس کی اصل وجہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے کیے گئے وعدے کی تکمیل نہیں کی، لہذا عوامی تحریک اور تحریک انصاف جو تبدیلی کے ایجنڈے پر ایک پلیٹ فارم پر نظر آئی اور 2014 کا دھرنا دیا، آج تحفظات کا شکار ہے۔ آخر میں اصل حقائق بتاتا چلوں کہ پاکستان عوامی تحریک کے قائدین کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری کی سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد عوامی تحریک کے کارکنان مایوسی کا شکار تھے اور وہ تحریک انصاف کو جوائن کر رہے تھے۔ حالیہ انتخابات میں عوامی تحریک اور مناجل قرآن کا ووٹ تحریک انصاف کو کاسٹ ہونا تھا، اس لیے عوامی تحریک نے اس بار انتخابات میں حصہ لینے کا پروگرام بنایا تاکہ ان کا ووٹ تحریک انصاف کو نہ جائے، اور عوامی تحریک جو اس کرپٹ نظام میں حصہ لینے کو گناہ کبیرہ سمجھتی تھی، اس کرپٹ نظام میں انہوں نے بھی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ جی مصطفیٰ خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ مصطفیٰ۔ اور یہاں وقت شارٹ بریک کا۔ خبر آپ کو دیں کہ بجلی چوروں نے لیبر کے بعد اب آفیسرز پر تشدد بھی شروع کر دیا ہے۔ لیسکو عزیز بھٹی ٹاؤن کے ایڈیشنل ایکسین جنید اقبال پر پھلروان میں امیر بھٹی نامی بدماش کا اسلحے سے حملہ آور کا سہولت کار ASI نکلا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سینئر رپورٹر ساجد کاظمی سے۔ جی ساجد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی کوہ نور وزارت توانائی کے وزیر محمد علی اور سیکرٹری راشد لنگڑیال کی سینہ زور بجلی چوروں کی بڑھتی ہوئی گنڈا گردی پر پراسرار خاموشی کی وجہ سے معاشرے کے ناسور بجلی چور گنڈا عناصر نے لیبر کے بعد اب آفیسرز پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج لیسکو عزیز بھٹی ٹاؤن کے ایڈیشنل ایکسین جنید اقبال ہمراہ لیبر کے جب انسداد بجلی چوری اور ریکوری مہم کے سلسلے میں علاقہ پھلروان میں چیکنگ پر تھے تو امیر بھٹی نامی بدماش آتشی اسلحہ سے حملہ آور ہوا، جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ حملہ آور کا سہولت کار پولیس کا ASI محمد اشرف تھا، جنہوں نے مل کر جنید اقبال پر نہ صرف بےایمانہ تشدد کیا بلکہ کھلم کھلا جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ بعد ازاں انجینئر جنید اقبال نے اپنی مدد آپ کے تحت متعلقہ تھانے میں پرچہ درج کروا دیا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ وزارت توانائی بڑے فخر سے ریکوری اور چوری پکڑنے کی کامیابیوں کا اعلان تو بڑے فاتحانہ انداز میں کرتی ہے، مگر ملازمین کے تحفظ، ان کی ویلفیئر، ان کو درپیش مسائل، 16 گھنٹے بلا ناغہ ڈیوٹی، مسلسل جگراتے اور تھکاوٹ کے حل اور بنیادی حقوق و سہولیات کے بارے خوفناک حد تک خاموشی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ جی بہت شکریہ ساجد کاظمی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب کچھ بات کریں گے کھیلوں سے متعلق۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ نئے کپتان شان مسعود کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اپنی صلاحیتیں دکھائیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جو نئے کھلاڑی آئے ہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر محمد حفیظ کا یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا جیسے دورے ریگولر طور پر کرنے کی ضرورت ہے، بانی لیٹرل سیریز زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پاکستان آئیں۔ ہمارا پریکٹس میچ بھی آسٹریلیا کی پرائم منسٹر الیمن کے ساتھ ہے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ پاکستان سمیت بھارت میں بھی مقبول اور خوبرو اداکارہ سجل علی کو ان کے مداح نے جلد شادی کرنے کا مشورہ دے دیا۔ حال ہی میں ایک سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں
اداکارہ کی جانب سے شادی کا کہنے والے سوشل میڈیا صارف کو جواب دیا گیا ہے۔ سجل علی نے گزشتہ شب ایک تصویر انسٹاگرام پر پوسٹ کی جس پر صارف نے کئی طرح کے تبصرے کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک صاحب نے سجل کی پوسٹ پر لکھا کہ شادی کر لو، اب تو قیامت قریب ہے۔ اداکارہ کی جانب سے صارف کو اس مشورے کا جواب دینا مناسب سمجھا گیا اور انہوں نے کہا کہ شادی کا قیامت سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ واضح رہے کہ سجل علی اور اداکارہ احد رضا میر کی شادی مارچ 2020 میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں 2022 میں خبریں سامنے آئیں کہ سجل اور احد کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، لیکن ان افواہوں پر دونوں اداکاروں کی جانب سے کوئی رد عمل ابھی تک نہیں دیا گیا ہے۔ نہ ہی سجل اور نہ ہی احد رضا میر نے ان خبروں کی تصدیق یا تردید کی ہے۔ معروف امریکی ماڈل حگیگی حدید نے اسرائیل کی سوچ پر شدید تنقید کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا صرف اسرائیل ہی سچا ہے، باقی دنیا جھوٹی ہے؟ حگیگی حدید کا شمار ان امریکی ماڈلز اور فنکاروں میں ہوتا ہے جو فلسطین کے حق میں اور حمایت میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ انہیں فلسطین کی حمایت کرنے پر اسرائیل کی جانب سے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معصوم فلسطینیوں کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ معروف امریکی ماڈل نے اسرائیل کی سوچ پر شدید تنقید کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا صرف اسرائیل ہی سچا ہے، باقی دنیا جھوٹ بول رہی ہے؟ حگیگی حدید کا شمار ان امریکی ماڈلز اور فنکاروں میں ہوتا ہے جو فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ انہیں فلسطین کی حمایت کرنے پر اسرائیل کی جانب سے دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ معصوم فلسطینیوں کی آواز بنی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام کا رخ کیا، جہاں انہوں نے انسٹا سٹوری میں اسرائیل کے خلاف بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ہر فلسطینی شہری کو دہشت گرد کہتا ہے اور اگر کوئی فلسطین کی حمایت کرتا ہے تو اسرائیل اسے یہود دشمن قرار دیتا ہے۔ ہمسایہ ملک بالی ووڈ کی معروف اداکارہ پرینیتی چوپڑا نے اپنے فین کلبز کو خبردار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے نام سے منسوب جھوٹی خبریں پوسٹ نہیں کی جائیں گی ورنہ وہ قانونی کارروائی کی طرف جا سکتی ہیں۔ پرینیتی چوپڑا نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری پر اپنے فین کلبز کے لیے خصوصی نوٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ فین کلب میرا نام استعمال کر کے اپنے فنکاروں کے حق میں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اداکارہ نے کہا ہے کہ میں نے کبھی کسی بھی فنکار کے بارے میں کوئی انٹرویو نہیں دیا ہے، نہ ہی میں نے کسی فنکار کو مبارکباد دی ہے اور نہ ہی کسی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے فین کلب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں اور تمام فین کلب کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے رپورٹ کروں گی۔ پرینیتی چوپڑا نے مزید کہا کہ ہر خبر کے حقائق کی جانچ کروائیں، گوگل پر تحقیق کرنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور خبر آپ کو دیں کہ سالگرہ کے لیے دبئی نہ لے جانے پر ناراض بیوی کے مکے سے شوہر ہی ہلاک ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی شوہر پونے کی رہائشی 36 سالہ رینو کا اپنی سالگرہ منانے دبئی نہ لے جانے پر شوہر 38 سالہ بزنس مین نکھل کھنہ سے ناراض۔ دونوں کے درمیان قیمتی تحائف نہ دینے پر بھی تلخ کلامی ہوئی، جس پر رینو نے اپنے شوہر کی ناک پر گھونسا دے مارا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھونسا اتنا شدید تھا کہ نکھل کھنہ کی ناک سے بے تحاشا خون بہنے لگا۔ پولیس واقعے کی اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی اور نکھل کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ پولیس نے خاتون کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔